یہ ذہن میں بات رکھیں کہ امام احمد رضا کسی نئے فرقے، کسی نئے مسلک، کسی نئے عقیدے کے بانی کا نام نہیں ہے۔ نہ بریلوی کوئی مسلک ہے، نہ بریلوی کوئی علیحدہ فرقہ، کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ 1400 سال سے صحابہ کرام کے جو عقائد و نظریات اور افکار چلے آ رہے تھے، بریلی کی سرزمین پر ایک ایسا سچا عاشق رسول پیدا ہوا جس نے ان عقائد کی، ان نظریات کی، ان افکار کی حفاظت کر کے نوجوان نسل تک منتقل کیا۔ ہمیں احمد رضا سے اس لیے پیار ہے، ہم نے بریلوی نسبت کو اس لیے قبول کیا ہے۔ یہ کوئی فرقہ یا مسلک نہیں ہے۔ مسلک کون سا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ یہ دل پہ لکھ لیں تمام نوجوان، میرے عزیز بیٹے بزرگ، ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ بریلوی دور حاضر میں پہچان ہے، دور حاضر میں پہچان ہے۔ جیسے برانڈ ہوتا ہے نا، کوئی بھی پہچان ہوتی ہے، 1 نمبر مال کی، 2 نمبر، یہ 1 نمبر مال کی ایک پہچان ہے۔ پہلے ایک زمانہ وہ تھا جو زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، نوجوانوں کو تو بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں، انہیں نہ کو بتانے والا ہے نہ انہیں پتہ ہے، بزرگوں کو پتہ ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا، میں نے وہ بچپن میں دیکھا زمانہ، میں بھی گواہ ہوں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے جاؤ گھی لے کے آؤ۔ کیا لے کے آؤ؟ گھی لے کے آؤ۔ اور پھر ایسا وقت آیا، کوئی پتہ نہیں تھا کہ بناسپتی کیا ہوتا ہے، ڈالڈا کیا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں، ایک ہی گھی تھا، اور وہ کون سا تھا؟ دیسی گھی۔ اب جب بناسپتی آیا تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ ہم مسلمان ہیں، مغالطہ دیتے ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے۔ میں نے کہا جو مسلمان والی نماز پڑھ کے دکھا مجھے، مسلمان والی نماز پڑھ کے دکھا، کون سی پڑھے گا نماز؟ اگر یہاں ہاتھ باندھے گا تو پھر یہ تو مسلمان والی نماز نہیں، وہابیوں والی نماز ہے۔ یہ چھوڑ کے ہاتھ پڑھے گا تو یہ مسلمان والی نماز نہیں، شیعوں والی۔ پڑھ کے دکھانا مسلمان والی۔ اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ ہم کون ہیں، پہچان ہونی چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی ایک زمانہ تھا کہتے تھے کہ صرف جاؤ بازار سے گھی لے کے آؤ، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کون سا لانا ہے، کیونکہ گھی ایک ہی تھا، گھی ایک ہی تھا جی۔ اور جب اس میں ملاوٹ ہوئی کہ ڈالڈا آ گیا، اور پھر لوگ پوچھنے لگے کہ ہانڈی میں دیسی ڈالا ہے یا ڈالڈا ڈالا ہے۔ پھر علامہ صاحب بھی تقریر کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھنا بھائی دیسی گھی ہو دیسی مرغی ہو۔ اب تو مرغی کے ساتھ بھی دیسی لگ گیا، پہلے دیسی مرغی کے ساتھ کو دیسی لگاتا تھا۔ ہم دیہاتوں میں خود اپنے بچپن میں جاتا تھا، اپنے نان کے داد کے ہم جب جاتے تھے تو وہ نہ کوئی برائلر تھی، نہ کوئی دوسرا تھا، کوئی نہیں تھا، نہ فارمی نہ غیر فارمی، کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک مرغی پکڑ کے لاتے تھے کھیت سے، چھری سے ذبح کر کے گوشت پکا کے کھلاتے تھے۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا یہ دیسی ہے یا فارمی ہے یا برائلر ہے یا دیسی، نہیں کبھی کسی نے پوچھا، گھی کا بھی نہیں پوچھا۔ اب علامہ صاحب کو بلائیں تو وہ انسٹرکشن دیتے ہیں، باقاعدہ ہدایات دیتے ہیں کہ بھائی میرے سیکٹری سے ملو، سیکٹری سے۔ سیکٹری کہتا ہے دیکھیے بھائی آپ نے ٹیوانا میں دیسی مرغی لینی ہے، مصری نہیں لینی، اصلی ساتھ اصلی بھی لگ گیا، پہلے دیسی مرغی پھر اصلی مرغی ہے جی۔ اسی طرح بھائی پہلے تھا صرف گھی، پہلے صرف تھا، اب پھر ہو گیا جی دیسی گھی لے کے آؤ۔ اب جب لوگوں نے دیسی اور ڈالڈے کو مکس کر کے مکسچر بنایا، محسوس ہی نہیں ہونے دیا، پھر لوگوں نے ساتھ لگا دیا اصلی دیسی گھی۔ پہلے صرف گھی، پھر دیسی گھی، پھر ساتھ اصلی کا لفظ لگ گیا۔ پہلے تو سب مسلمان ہی تھے نا ہے جی۔ اور حضور نے فرما دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، حضور کی حدیث شریف ہے 73 فرقے ہوں گے، فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ حدیث شریف۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں،
اور پھر حضور کا طریقہ کیا کہلاتا ہے؟ سنت، اور اصحاب کا طریقہ جماعت، اس لیے ہمارا مسلک ہے اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و، ہم صرف پہلے سنی تھے، سنی پہلے صرف گھی، اور پھر ڈالڈے کا جب مکسچر آیا تو پھر ساتھ لگ گیا دیسی گھی ہے جی، اور جب اس میں بھی گڑبڑ ہوئی پھر اصلی دیسی گھی، پھر ہمیں لکھنا پڑا سنی بریلوی۔ اچھا پھر جب اور گڑبڑ ہوئی پھر لکھنا پڑا سنی حنفی بریلوی، ورنہ ہم ہیں تو کچھ ادھر سے ملاوٹ کچھ ادھر سے مکسچر آنے شروع ہو گئے نا، تو پھر ہم نے کہا بھی اب پہچان رکھو نا، پہچان ہو گھی کون سا ہے، دیسی ہے ڈالڈا ہے، کچھ تو پہچان کرو ہے جی، یہ دیسی ملاوٹ والا یہ اصلی ہے۔ پھر مولانا صاحب بھی پوچھیں گے جلسے پہ بلایا ہے تو آپ نے دیسی گھی ڈالا نا، میرا گلا خراب ہوتا ہے، میں نہیں کھاتا دلاوٹ شلاوٹ والا، ڈالڈے شالڈے ہم نہیں کھاتے، ہم کھاتے ہیں دیسی۔ مولوی صاحب بھی ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے میں نہیں کھانا کھاؤں گا، کہتے اصلی دیسی، یا عظیم خان ڈھونڈ کے لا اصلی دیسی مرغی لے کے آ۔ تو جب اتنی ملاوٹیں عقیدے میں آنا شروع ہو گئیں تو پہچان بن گئی، بھائی پھر پہچانو، پھر کیسے مارکیٹ میں پہچانے، یہاں تو قسم قسم کے برانڈ ہیں، تو کہا جائے گا بریلی کے احمد رضا کا عقیدہ و نظریہ وہ ہے جو حضور کے صحابہ سے چلا آ رہا۔ بھائی کچھ آپ کے خیال شریف میں بات آئی ہے؟ کیونکہ ہم تو الحمدللہ ہم نفرتیں نہیں پھیلاتے، نفرتیں پھیلانا ہمارا مشن ہی نہیں ہے۔ ہم نے 40 سالہ میری زندگی گواہ ہے، ہم نے ہمیشہ محبت بانٹی ہے۔ ہم کہتے پہچان کرو یار، اصلی اور خالص، اصلی خالص، اصلی خالص دے، پہلے صرف گھی، پھر دیسی گھی، پھر خالص دیسی گھی، پھر ساتھ اصلی لگانا پڑ گیا ہے جی۔ اس طرح جب ملاوٹیں ہونے شروع ہو گئی ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، رات کو سوتے ہیں صبح ایک نیا فرقہ بنا ہوتا ہے جی۔ اس لیے نجات اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے جو قرآن اور حدیث، کسی کی طرف نہ دیکھو۔ جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ عقیدہ وہ سچا، نظریہ وہ سچا جو قرآن کے مطابق ہو، جو حدیث کے مطابق ہو، تو اللہ کی عزت کی قسم خدا کی دھرتی پر آپ کو یا رسول اللہ کہنے والوں کے سوا کوئی نہیں ملے گا جس کا وہ عقیدہ ہو جو حضور کے صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔